بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن کے علمی اصول لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ سلف صالحین کے نزدیک تفسیر قرآن کے چند اہم اور نمایاں اصول ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، جس میں لغہ عربیہ کی بھی اہمیت ہے، جس کی کچھ مثالیں میں نے پیش کی تھی۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی مثال یہ ہے کہ آیت کی تفسیر اللہ نے خود کی ہے، اسی کے بعد معاً ایک آیت ہے، پھر اس کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ جیسے بتایا اللہ الصمد، اس کی تفسیر لم یلد ولم یولد، واضح کیا گیا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ کیسے جلد باز ہے؟ اللہ نے کہا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو چیخ اٹھتا ہے، اور جب بھلائی ملتی ہے مال و پیسہ اور دولت سے جب نوازا جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے، روکتا ہے مال کو۔ گویا کہ حلوہ کی تفسیر خود اس کے بعد والی آیت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ نے تفسیر کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ، یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 میں والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ نے آسمان کے بعد زمین کو بچھایا۔ کیسے بچھایا؟ اللہ نے فرمایا رفع سمکہا، آسمان کے چھت کو بلند کیا، فسوا، اس کو برابر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وَاغْطَشَ لَيْلَهَا، اس کے راتوں کو ڈھانک دیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اللہ نے دن کی روشنی نکالی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان کے بعد زمین کو اللہ نے بچھایا۔ جبکہ دوسری آیات میں ہے کہ اللہ نے زمین پہلے پیدا کی، آسمان بعد میں پیدا کیا۔ ابن عباس نے تفسیر کی کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، آسمان کو بعد میں۔ لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی معدنیات کو، اس کے خزائن کو، اور اس کے نباتات کو، اس کے پودوں کو اور اس کے چاروں کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگایا۔ دلیل وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، یعنی زمین کو مالا مال کر دیا۔ کن چیزوں سے؟ اخرج منہا ماءہا، اللہ نے پانی نکالا، چارہ نکالا، والجبال ارسا، اور اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ یہ عمل بعد کا ہے۔ دور جدید کے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ دحاہا کا معنی دحیہ، دحیہ کے معنی گیند، یعنی زمین گیند کی طرح چپٹی ہے، لیکن یہ بہت دور کی کوڑی ہے، اس کے اوپر سنت سے دلیل نہیں ہے۔ سائنس آج ایک چیز بیان کرتی ہے، پھر کل اس کا انکار کرتی ہے۔ اس لیے سب سے بہتر تفسیر یہی ہے کہ اللہ نے زمین کو بچھا دیا، زمین کو آباد کر دیا، پودے اگا دیے، پانی سے اللہ نے زمین کو بھر دیا، خزانوں سے اللہ نے بھر دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ کتنی آسان تفسیر ہے، ہمیں پیچ و خم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز میں اختلاف ہو اس کا حکم اللہ کے حوالے کرو۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے اس اعتبار سے کہ ایک آیت ہے، اس کی تفسیر اس کے بعد والی آیت کرتی ہے۔ کچھ مثالیں اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، من تراب کا لفظ ہے، کہیں من طین لازم کہا، گیلی مٹی سے کہا، کہیں اللہ تعالیٰ نے من حمأ مسنون، گودی ہوئی سڑی مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ نے کل فخار کہا۔ تو ان تمام آیتوں میں کیسے تطبیق دی؟ مفسرین نے کہا، بلکہ امام ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے پہلے مٹی سے آغاز کیا، پھر وہ مٹی گیلی ہو گئی، پھر وہ سڑ گئی، پھر وہ بجتی ہوئی مٹی ہو گئی، کل فخار، بجتی ہوئی مٹی ہو گئی، جس طرح آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیکرے کی طرح آواز پیدا ہونے لگی۔ گویا کہ اسٹیج ہے، تو ایک آیت دوسری آیت کی، دوسری آیت تیسری آیت کی، تیسری آیت چوتھی آیت کی تفسیر کرتی، واضح ہوگی۔ تو یہ وہ آدمی بیان کرے گا، یہ اس بات کو وہ لوگ سمجھیں گے جو علم پر اور تحقیق پر نگاہ رکھتے ہیں، اس
بات کو وہ لوگ سمجھیں گے جو قرآن و سنت کے علم سے روشناس ہیں اور جن کے دل قرآن و سنت کے نور سے منور ہیں۔ عام لوگ تو کہیں گے قرآن میں اختلاف ہے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ قرآن میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، قرآن آیا اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ قرآن اگر کسی غیر کا یا مخلوق کا کلام ہوتا ہے اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ قرآن اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ اختلاف ان لوگوں کو نظر آئے گا جن کے دلوں میں اختلاف ہے، جن کی نگاہوں میں اختلاف ہے، جن کے دلوں میں علم اور یقین نہیں ہے، وہ لوگ اختلاف کریں گے۔ لیکن جن کو قرآن و سنت کا علم و اختلاف نہیں کریں گے، یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر قرآن سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، اختلافات کی وادیوں سے آپ نکل جائیں گے، امن و شانتی کی فضا ہموار ہو جائے گی، دلوں میں سکون آ جائے گا، تمام ضعیف موضوع روایتوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی اور اللہ نے جس درخت کے پھل سے منع کیا تھا کھا لیا، تو اس کے بعد توبہ اور استغفار کیا۔ کیسے توبہ استغفار کیا؟ آیت نمبر 37 سورہ بقرہ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے چند کلمات کا الہام ہوا، چنانچہ اللہ نے ان کلمات کی برکت سے اور ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کی بارش برسانے والا ہے۔ لوگوں نے بہت ساری روایتیں پیش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کے صدقے اور طفیل دعا کی۔ میرے بھائی اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود اس کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں دیکھیے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحمت کی بارش نہیں برسائی تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائیں گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، جس بنیاد پر اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا ظلمنا، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ کتنے بڑے فتنے سے آپ بچ گئے، کتنی بڑی پریشانی سے آپ بچ گئے، کتنی آسانی میں آپ آ گئے قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سورہ انعام آیت نمبر 82، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا ان کے لیے مکمل امن اور شانتی ہے۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان پر یہ بات بہت گراں گزری۔ شق ذلک علی اصحاب رسول اللہ، یہ بات صحابہ پر بہت شاق گزری کہ اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو ظلم نہ کرے۔ یہ روایت بخاری کتاب تفسیر میں بھی ہے اور کتاب الایمان میں بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھا؟ اما سمعتم ما قال العبد الصالح، اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان نے، یعنی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کہ جنہوں نے ایمان کے بعد ظلم نہیں کیا ان کے لیے امن ہے، اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو عام انسان گناہ کرتا ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ دلیل ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے اس کی روشن ترین مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سورہ شورا کی آیت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن مغفرت کی دعائیں کرتے زمین والوں کے لیے، کیا کافروں کے لیے بھی؟ کیا ظالموں کے لیے بھی؟ اس کی تفسیر سورہ غافر آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ ویستغفرون للذین آمنوا، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا، جو ایمان والے نہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ پچھلی آیت میں کہ زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی مثال ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس کی مثالیں آپ نے سن لیں، لیکن قرآن کریم کی تفسیر حدیث سے، اس کی بھی چند مثالیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سنت کی تفسیر کی 3 حالتیں ہیں۔ قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئیں، سنت میں اس کی تفسیر کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، جن باتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، احادیث میں ان باتوں کی تائید ہوتی ہے، جیسے توحید کی آیات، شرک کی مذمت، ظلم کی وعید، سود کی آیات، ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں پر ظلم، فحاشی اور زناکاری، بے پردگی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول میں ان باتوں کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، یعنی اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی مزید تشریح ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کریم میں بعض ایسے احکامات ہیں جو مجمل ہیں، مختصر ہیں، لیکن حدیث میں اس کی تفصیل ہے، تشریح ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، لیکن نماز کے اوقات کی تفصیل حدیث میں ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں، رکوع سجدے کی دعائیں حدیث میں ہیں، تحیات اور درود حدیث میں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حدیث میں ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں حدیث میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث نے اس مسئلے کو اور واضح کیا۔ میراث کے مسئلے میں قرآن نے کہا کہ میراث کی تقسیم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ اس بات کو تدفین کے بعد میت کے میراث سے تقسیم کرنے کے متعلق قرآن نے یہ بیان دیا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یعنی میراث کی تقسیم سے پہلے وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ اگر کسی نے وصیت کی ہے، قرض کی ادائیگی ہوگی، یعنی اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ کوئی مر جائے تو پہلے اس کے مال سے اس کی تدفین ہوگی، نمبر 1، اس کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد اس کی وصیت کی تنفیذ ہوگی۔ لیکن قرآن نے صرف وصیت کے لیے کہا ہے، لیکن وصیت کتنی وصیت کرے اور کس طرح وصیت کرے حدیث میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف ابن عمر کی حدیث ہے، ما من مسلم یبیت لیلتین الا وعنده شیء یرید ان یوصی فیہ الا وصیۃ عند راسہ، جو مسلمان کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا وصیت نامہ لکھ کر کے سرہانے رکھے۔ نمبر 2، شریعت نے اس بات کی توضیح کر دی کہ آدمی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، والثلث کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا 1/3 سے زیادہ وصیت مت کرو، یہی اصل ہے۔ تو وصیت کا معنی آپ جو چاہیں وصیت کریں، لیکن نہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، غیر وارث کے لیے ہے، لیکن کتنی ہے؟ 1/3۔ جس آیت کریمہ کو اللہ نے نازل کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عدی بن حاتم، مسند احمد، مغضوب علیہم سے مراد یہود، ولا الضالین سے مراد نصارہ، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہود ہے، کیونکہ علم تھا عمل نہیں کیا تو اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہود، ولا الضالون سے مراد نصارہ ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تفسیر کی۔ اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعلہ بینہ وبین البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کو سامنے رکھا، کعبہ کو سامنے رکھا اور آپ نے نماز پڑھی۔ تو اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بنائیے، لیکن آپ نے اس پر عمل کیسے کیا؟ یہ فعل کی مثال ہے، عمل کی مثال ہے، قرآن کی تفسیر آپ کے عمل سے ہو گئی، اللہ اکبر۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی لیکن ایک یہودی عالم نے اس آیت کے بارے میں بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی، کون سی آیت؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو اللہ لپیٹ لے گا دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بخاری شریف کتاب التفسیر، یہودیوں کا ایک بڑا عالم آیا اور کہا یا محمد انا لنجد فی التورات، ہم توریت میں پاتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن یجعل السماوات علی اصبع، 7واں آسمان کے ایک انگلی پر، والارضین علی اصبع، 7واں زمین کو دوسری انگلی پر، والجبال علی اصبع، پہاڑوں کو تیسری انگلی پر، والشجر علی اصبع، درختوں کو چوتھی انگلی پر، والماء والثرى علی اصبع،
پانی اور مٹی کو 5ویں انگلی پر جمع کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا انا الملک انا الدیان، میں ملک ہوں، میں دیان ہوں، اللہ اسے ہلائے گا کہ انا الملک انا الدیان۔ جب یہود کے اس بڑے عالم نے یہ بات پیش کی تو اللہ کے نبی ہنس پڑے، تصدیقا لقول الحبر، اس عالم کی تصدیق میں ہنس پڑے کہ دشمن میں بھی کوئی بات ہو تو اس کی تصدیق کرو، اللہ اکبر۔ اور آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو اللہ دائیں ہاتھ سے لپیٹ لے گا۔ تو یہ تقریری تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال سے۔ اس سلسلے میں تفصیلی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے خون میں اور ان کے رگ و ریشے میں قرآن سرایت کر گیا، اس لیے قرآنی معارف کا اثر ان کے اوپر تھا، اس لیے قرآنی علوم کی روشنی میں انہوں نے زندگی گزاری اور ان کا دل قرآن و سنت کے معرفت کا جلوہ گاہ تھا، اس لیے صحابہ کرام کی تفسیر پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں مشہور صحابہ جو مفسر تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، یہ مشہور صحابہ ہیں جن سے بہت زیادہ تفسیری روایات ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو موسیٰ اشعری وغیرہ۔ اس لیے اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، اگر قرآن کی تفسیر قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو صحابہ کے اقوال کی طرف جاتے ہیں، بالخصوص عبداللہ بن عباس جو تمام صحابہ میں قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے۔ اب بخاری کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کو بڑے بڑے صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھاتے تھے، کان یدخلونی مع اشیاخ بدر، بدری صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن عباس کو بیٹھاتے تھے جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 اور 16 سال نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی۔ صحابہ نے کہا ہمارے پاس بھی بیٹے موجود ہیں، ہم بھی لائیں گے، کیوں یہ چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میں امتحان لیتا ہوں۔ جب تمام صحابہ موجود تھے تو کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس آیت میں اللہ نے کس چیز کے بارے میں بتایا؟ اس آیت کی تفسیر کرو۔ صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئیں، بعض صحابہ نے کہا اس میں اللہ نے فتح کا ذکر کیا ہے، بعض صحابہ نے کہا کہ اس کے اندر استغفار کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا یا ابن عباس ماذا تقول فی هذه الآیہ، اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ میری جو سمجھ ہے اس آیت میں وہ الگ ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ اس صورت میں نبی کی موت کی خبر ہے، فی اجل رسول اللہ، اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس بات کا اعلان ہے کہ جب اسلام کی نصرت آ گئی، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہو گیا اور اسلام کی تکمیل ہو گئی، فوج در فوج لوگ داخل ہو گئے، اللہ نے کہا کہ تسبیح بھی بیان کرو اور استغفار کرو، یعنی آپ کے دنیا سے جانے کا وقت مکمل ہو چکا ہے، آپ آئے ہیں جانے کے لیے، لیکن آپ کا لایا ہوا دین باقی رہے گا، لہذا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ گویا اس میں اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق رویا کرتے تھے، عمر فاروق رویا کرتے تھے، کیونکہ ان کی یہی بصیرت تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی۔ دیکھیے حضرت ابن عباس کی سمجھ، اس لیے صحابہ کرام کی تفسیر کی حیثیت مرفوع کی حیثیت ہے۔ کب؟ اگر اسباب نزول، شان نزول کے بارے میں صحابی اگر کوئی روایت پیش کریں، مکی اور مدنی کے بارے میں کوئی کلام اور کوئی روایت صحابی پیش کریں، حلال حرام کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں صحابی تفسیر میں کوئی روایت پیش کریں، تو تمام صحابہ کلہم عدول، سچے ہیں، اس کی حیثیت مرفوع کی حیثیت ہے، جیسا کہ ابن مسعود کی بعض روایتیں آپ کو پہلے ہی میں پیش کر چکا ہوں۔ لیکن تابعین کی تفسیر، اس بارے میں سلف کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر تابعین کسی تفسیر پر جمع ہو جائیں، کسی آیت کی تفسیر پر تمام تابعین جمع ہو جائیں تو وہ قول متفق علیہ ہوگا، لیکن تابعین میں سے کسی ایک تابعی نے کسی آیت کی تفسیر کی ہے تو وہ سند نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تائید قرآن اور حدیث یا صحابہ کے اقوال سے نہ ہو۔ مثال کے طور پر جن کے بارے میں ہے کہ مجاہد نے کہا کہ میں نے پورے قرآن کی تفسیر اپنے استاد ابن عباس سے 3 مرتبہ سیکھی ہے، اس بات کو امام طبری نے بھی روایت کیا ہے ابان بن عثمان سے، عرضت المصحف علی ابن عباس، میں نے پورے قرآن کو ابن عباس پر پیش کیا 3 مرتبہ، ہر آیت پر میں ان سے سوال کرتا تھا اور لکھتا بھی تھا۔ مجاہد کی تفسیر اتنی عظیم ہے کہ
کہتے ہیں سفیان ثوری اذا جاءک التفسیر عن مجاہد فحسبک بھی، اگر مجاہد کی تفسیر آ جائے تو تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر ابن عباس سے لی۔ الحمدللہ ابن عباس کی تفسیر اور مجاہد کی تفسیر جن لوگوں نے کتابی شکل میں جمع کی ہے وہ عربی میں چھپ چکی ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اردو کا جامع پہنائیں۔ لیکن اس کے باوجود مجاہد کا اتنا بڑا مقام، لیکن اس کے باوجود مجاہد تفسیر کرتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کتنے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار جنتی کریں گے میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی۔ جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس تفسیر پر پورے سلف متفق ہیں، لیکن مجاہد نے تفسیر کی، اس سے مراد انتظار کریں گے، یعنی ایمان والے روشن چہروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کریں گے۔ حضرت مجاہد اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن امت نے مخالفت کی، کہا ابن عباس کی تفسیر کے مقابلے میں مجاہد کی یہ تفسیر نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دلیل کے خلاف ہے۔ اسی طرح اکرمہ تابعی ابن عباس کے شاگرد کہتے ہیں کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اسی رات میں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں تمام چیز کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، لیکن امت نے ان کی تفسیر کو نہیں مانا، یہاں تک کہ علامہ رازی نے کہا القائلون بان المراد باللیلۃ المبارکہ ہی اللیلۃ نصف من شعبان فما رأیت لهم دلیلا یعول علیہ، جو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، لیلۃ مبارکہ سے مراد جس رات میں ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کی دلیل قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن عباس نے تفسیر کی انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموتى، ایک آدمی کو دیکھتے ہو بازاروں میں گھوم رہا ہے۔ لیلۃ القدر میں جس میں قرآن نازل ہوا اسی میں ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی رات میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے۔ جس رات میں حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے، جس رات میں حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے وہ رات لیلۃ مبارکہ ہے، اور لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ النصف من شعبان نہیں ہے۔ اکرمہ نے 15ویں شعبان سے تفسیر کی، ابن عباس نے لیلۃ القدر سے تفسیر کی۔ کس کو لیں گے آپ بھائی؟ قرآن نے خود کہا کہ جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر ہے، اور جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، لہذا اکرمہ کی تفسیر چھوڑ دی جائے گی۔ اس لیے یہ بات واضح ہو گئی، صحابہ کرام کی تفسیر کی حیثیت مرفوع کی حیثیت ہے۔ اگر اسباب نزول مکی مدنی اور اسی طریقے سے قیامت کی علامتوں سے متعلق اگر ہے تو اس کی حیثیت مرفوع کی ہے، اور تابعین اگر کسی آیت کی تفسیر پر جمع ہو جائیں تو اس کی حیثیت مسلم مانی جائے گی، لیکن کسی آیت کی تفسیر کسی صحابی نے کی ہے تو اس کی حیثیت مرفوع کی ہے، لیکن تابعی نے کی ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس کی تائید قرآنی آیات اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سے نہ ہو۔ یہ وہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب اگلے ایپیسوڈ میں سورہ فاتحہ سے لے کر انشاءاللہ سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی جو سورتیں ہیں ان کی تفسیر اسی منہج کے مطابق کی جائے گی۔ اللہ کی اسماء حسنی صفات علی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت، ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے، کتاب و سنت کے نور سے ہمارے دلوں کو جگمگا دے، اور قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہوئے اللہ ہمیں اٹھائے۔ جس طرح مجاہد قرآن کی خدمت کر رہے تھے تو سجدے کی حالت میں ان کی موت ہو گئی، اور جس طرح امام مسلم نے حدیث کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کرتے ہوئے موت ہو گئی۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، اسلام کی حالت میں موت دے، نیک لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل کر دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔